بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بدن کو ایکٹیو اور خوبصورت رکھنا ہے تو روزانہ نہار منہ کھلی ہوا میں لمبے لمبے سانس لیں اور کچھ دیر پیدل چل قدمی کریں۔ 3 چیزیں انسان کی عزت کو کم کر دیتی ہیں: زیادہ بولنا، بے وجہ بولنا، اور ہر وقت لوگوں کے سامنے رہنا۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے غصے پر قابو رکھیں، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے والے پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے گردے خراب نہیں ہوتے۔ ٹینشن زیادہ لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کچی سبزیاں کھایا کرو، آپ کے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ جن بچوں کو نظر لگ جائے اور بچے بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں یا پھر رونے لگ جاتے ہیں تو ایسے بچوں پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کریں۔ انشاءاللہ بچے جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ پلاسٹک کی کرسی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جو بندہ روزانہ رات کو گائے کا دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 ایک دوسرے سے سرگوشی نہ کریں، حتیٰ کہ تم لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، اس لیے کہ یہ طرز عمل اس تیسرے شخص کو غم میں مبتلا کر دے گا۔ ناظرین، رشتوں میں خرابیاں 2 وجوہات کی بنیاد پر آتی ہیں۔ جب کسی رشتہ دار کے لیے آپ ہر وقت دستیاب رہتے ہیں۔ دوسری وجہ، جب آپ رشتہ داروں کو ان کی اوقات سے زیادہ عزت دیتے ہو۔ اگر کھانے کے بعد سستی پڑ جاتی ہو تو صرف 2 کھجوریں کھا لیں۔ جو لوگ زیادہ سوچتے ہیں وہ لمبے عرصے تک جوان رہتے ہیں۔ روزہ رکھنے والے بندے کا دماغ تیزی سے کام کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے معدے کو 4 سے 6 گھنٹے آرام مل جاتا ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ مہینے میں 1 مرتبہ مچھلی کھایا کرو، اس سے جوانی برقرار رہے گی۔ اگر آپ کے پاس زیادہ دوست نہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس زندگی کا کافی تجربہ ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چایا پڑ جاتی ہے۔ پرندوں کا جھوٹا پھل کھاؤ، حافظے میں طاقت آتی ہے۔ ناظرین، 1 ہفتہ چنے کی دال کے پانی سے منہ دھوئے، سانولی رنگت گوری ہو جائے گی۔ سورۃ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ بھیگی ہوئی انجیر کا استعمال ہڈیوں کو صحت مند رکھتا ہے۔ ہمارے جسم میں ہڈیوں کی صحت کے لیے کیلشیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو بندہ آپ سے حسد کرے گا اس کی 3 نشانیاں ہوگی۔ وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی برائی بیان کرے گا، آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا، اور آپ کی مصیبت پر خوش ہوگا۔ ناظرین، ہمارا جسم خود کیلشیم پیدا نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ہمیں کیلشیم بیرونی اعضاء سے حاصل کرنا پڑتا ہے، جسے ہم دودھ، پالک اور پتوں والی سبزیوں سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کیلشیم کی اچھی مقدار بھیگی ہوئی انجیر سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت 1 بار آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لو، ہر قسم بلا سے محفوظ رہو گے۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے جس انسان کا تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے وہی انسان آپ کے انتہائی خوشی اور یا انتہائی غم کی سبب ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی نیند کو پوری کرتے ہیں ان کا چہرہ شاداب اور کھلا کھلا سا رہتا ہے۔ ٹھنڈا پانی ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کی اموات دل کی بیماریوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ اس لیے صحت مند زندگی گزارنے کے لیے دل کی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بھیگے ہوئے انجیر کا استعمال آپ کے دل کی صحت کو اچھا کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری مجموعی صحت میں بھی بہتری آتی ہے۔ انجیر میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ بلڈ پریشر کی سطح کو کنٹرول کرتے ہوئے جسم میں فری ریڈیکل کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ شریانوں کی صحت کو اچھا کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اگر سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں تو مچھلی کھایا کرو۔ کھجور دودھ میں شامل کر کے کھا لو، کبھی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر ارکی گلاب شامل کر کے نہا لو،
اگر دانت خراب ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آئے تو جامن کھانے سے دور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ایک چھوٹی پیاز کا رس اور بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار مکالیں، سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگائیں، 1 ہفتے لگاتار استعمال کریں، اس سے بال آنا شروع ہو جائے گی۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس پانی سے منہ دھوئے، چہرے کی جھریاں ختم ہوگی۔ ہمیشہ 5 قسم کے لوگوں کی صحبت میں رہا کریں: پر اعتماد، کم بات چیت کرنے والے، کھلے ذہن والے لوگ، حوصلہ افزائی کرنے والے اور شکر گزار۔ جلیبی کو دودھ میں ڈال کر کھانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پیے، ورنہ ہاضمہ بگڑ جائے گا۔ جو لوگ اچھے طریقے سے چبا کر نہیں کھاتے ان کا پیٹ تیزی سے پھول جاتا ہے۔ ناظرین، گندم کے آٹے میں جو اور چنے کا آٹا ملا کر روٹی بنا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ جن لوگوں کے فاؤفر سے زخم ہو جائے اور شوگر مسلسل زیادہ ہونے لگے تو وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دے اور جو کا آٹا پسوا کر اس کی روٹی بنا کر کھایا کریں۔ اگر منہ پھک جائے تو کیڑے کی جاگ منہ پر لگاؤ، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ مولی کے پتے چبانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران نہ پیو، آپ کے معدے کو طاقت ملے گی۔ اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہو یا بار بار گلے میں مرچوں کا ذائقہ محسوس ہو تو ایسے میں خربوزے کھاؤ۔ خربوزے کا استعمال قبض اور جلن دور کرنے میں نہایت مفید ہے۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پیٹ بڑھ جائے تو نہاتے وقت ناپ میں تلوں کے تیل کے 2 قطرے ڈال دیا کرو۔ ناظرین، لیمو یا مالٹے کے رس سے کچھ منٹ تک ناخنوں پر مساج کریں، اس سے ناخن دلکش اور خوبصورت ہو جائے گی۔ گاجر کے پودے کے پتے لے کر انہیں تھوڑے سے پانی میں ابالیں اور پھر اس پانی کو پی لیں، اس سے آپ کے چہرے کی دلکشی بھی بڑھے گی اور خون بھی صاف ہوگا۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، یاداشت تیز ہوگی۔ ذہن کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات نہ بھولے تو سورج مکھی کے تیل سے مالش کریں۔ ناظرین، شہد کا استعمال دماغی کمزوری کے لیے نہایت مفید ہے۔ بنے ہوئے چنے روزانہ کھا لینے سے کھانسی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ سانس کی تکلیف ہو یا الرجی ہو تو ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ انجیر میں موجود منرل مروہ خواتین میں ان ہارمونز کے لیے ضروری ہے جو پانچ پن سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انجیر جسم میں موجود پیرومون نامی کیمیکل کی افزائش میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ انجیر میں غذائی فائبر وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو کہ آنتوں کو متحرک کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، جس سے بواسیر اور قبض کی شکایت دور ہوتی ہے۔ انجیر مختلف بیماریوں کے خلاف افادیت ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ وزن بڑھانے اور کم کرنے میں بھی مفید ہے۔ یہ اس کے استعمال پر منحصر کرتا ہے، آپ اسے وزن بڑھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا کم کرنے کے لیے۔ پیروں کی انگلیوں کے ناخنوں پر ننھی سرخ لکیریں دل کے انفیکشن کی علامت ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ انفیکشن ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتا ہے۔ آٹے میں 2 عدد لیمو ڈالو، آٹا جلدی خراب نہیں ہوگا۔ نیم گرم پانی پیا کرو، آپ کے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوگے۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا ہے تو آٹا گوندتے وقت روٹی میں نمک کا استعمال کم کر دو۔ اخروٹ اور بادام کا استعمال دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ منہ پر کیلے کے چھلکے مسل لینے سے آپ کو کبھی کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ناظرین، الائچی پھیپھڑوں کو خون کی گردش بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جس کی وجہ سے کھانسی، دمہ، نزلہ اور زکام کی علامات میں کمی آتی ہے۔ پھیپھڑوں کی صحت میں بہتری کی وجہ سے نزلہ جیسی بہت سی بیماریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تلوں کا تیل ناپ میں ڈال کر سویا کریں، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ اخروٹ کھانے سے رنگ گورا رہتا ہے۔ اگر مختلف طریقے استعمال کرنے کے بعد بھی سانس کی بدبو ختم نہ ہو تو الائچی کو استعمال کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی حامل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی تیز خوشبو سانس کی بدبو کو دور کر دیتی ہے۔ ناظرین، ہاضمہ کے نظام میں خرابی کی وجہ سے بھی سانس کی بدبو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ الائچی ہاضمہ کے نظام کو بھی بہتر بناتی ہے، جس سے سانس کی مہک میں اضافہ ہوتا ہے۔ بادام، کشمش اور کیلا دودھ میں شامل کر کے پیو، بے پناہ طاقت میں اضافہ ہوگا
اور جسمانی کمزوری دور ہوگی۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً متاثرہ جگہ پر سرسوں کا تیل لگاؤ، چالیں نہیں بنے گی۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے والی عورتوں کو کبھی ریڑھ کی ہڈی کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، اضافی وزن بہت سے لوگوں کی پریشانی ہے، کیونکہ موٹاپا ایک ایسی بیماری ہے جو بہت سی بیماریوں کو دعوت دے سکتا ہے۔ ہیضہ کی علامات کو کم کرنے کے لیے الائچی کا عرق نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہیضہ لاحق ہونے کی صورت میں صرف الائچی کا عرق استعمال کرنے سے اس کی علامات میں کمی آتی ہے۔ کنٹرول سے باہر گلوکوز لیول اعصاب کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس سے خون کی گردش متاثر ہوتی ہے، جس کے باعث خون پیروں تک درست طریقے سے پہنچ نہیں پاتا۔ چنانچہ اگر اس دوران پیروں میں کسی طرح کی چوٹ لگ جائے تو وہ مناسب انداز میں ٹھیک نہیں پاتا۔ زیادہ تر افراد میں شوگر کی تشخیص پیروں کے مسائل سے ہوتی ہے۔ ناظرین، فائبر سے بھرپور غذائیں وزن کم کرنے کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ انجیر کا استعمال اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کیلوریز بھی ہوتی ہیں۔ اس کی زیادتی وزن زیادہ کرنے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ پیٹ کی عادت سے زیادہ بیماریاں آہستہ اور آرام سے کھانا کھانے سے دور ہو جاتی ہیں۔ بخار کی حالت میں زیادہ تر مریض کا منہ خشک ہو جاتا ہے۔ بخار کے دوران منہ کی خشکی سے بچنے کے لیے انجیر کا گودا منہ میں رکھنے سے خشکی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے ساتھ ساتھ انجیر کا استعمال کھانسی، بلغم اور دمہ کے لیے بھی مفید ہے۔ الائچی میں آئرن، وٹامن سی اور کافر سمیت ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو خون کے سرخ خلیات کی افزائش میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بہتر طریقے سے خون کے سرخ خلیات کی افزائش ہونے کی وجہ سے انیمیا کی علامات میں کمی آتی ہے۔ الائچی جسم میں ڈی ٹکٹاسن کے عمل میں بہت کردار ادا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے جسم سے زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں۔ جسم سے زہریلے مادے خارج ہونے کی وجہ سے بہت سے امراض کے خطرات سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ پیاز کو کدوکش کر کے عرق نکال لیں۔ اب اس میں 1 چمچ شہد مکس کریں اور اسے چہرے پر لگائیں۔ پھر 15 منٹ بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ روزانہ ایسا کرنے سے چاہیہ ختم ہو جائے گی۔ بادام اور سنگترے کے پاؤڈر میں بکری کا دودھ ملا کر چہرے پر مساج کرنے سے چہرہ صاف اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ اگر شہد اور دہی کو مکس کر کے چہرے پر 10 منٹ کے لیے مساج کیا جائے تو اس سے چہرے کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ خاموشی ایک ایسا عمل ہے جس کو اختیار کر لینے سے انسان کو کبھی شرمندگی نہیں اٹھانا پڑتی۔ قبض کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن الائچی کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے قبض کی علامات کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، قبض کی مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے الائچی کے دانوں کو دہی میں شامل کر کے استعمال کرنے سے بہت جلد مفید اثرات ظاہر ہوگی۔ مسالہ جات سے بھرپور کھانوں یا کم پانی پینے کی وجہ سے معدے کی تیزابیت جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے چھٹکارا پانے کے لیے الائچی کا استعمال بے حد مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگے، معدے میں جلن کا سامنا ہو یا جی مت لائے تو الائچی کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل کی مالش کریں، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائے گی۔ جو اور چنے کا آٹا شوگر والے مریض کھا لے، اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ناظرین، پسینے کی بدبو سے جان چھڑوانے کے لیے سبز الائچی کا سفوف آدھا چمچ ہر روز خالی پیٹ استعمال کرنے سے پسینے کی بدبو میں کمی آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الائچی کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، اس لیے اسے گرمیوں میں استعمال کرنے سے تر و تازگی کا احساس رہتا ہے۔ گلاب کی پتیاں دودھ میں پھینس کر تھوڑی سی زعفران اور آدھا چمچ شہد مکس کریں اور 15 منٹ کے لیے ہونٹوں پر لگائیں۔ جلد ہی آپ کے ہونٹوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا۔ طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلے میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ ناظرین، 7 اجوا کھجوریں روزانہ کھانے والا بندہ ہر قسم کی جادو وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ ماہرین غذائیات کے مطابق 100 گرام انجیر میں 3.1 گرام پروٹین، 53 گرام شوگر، 239 کیلوریز، 12 گرام فائبر، 1.2 گرام فیٹ اور 53 گرام کاربوہائیڈریٹ پائے جاتے ہیں۔ تاہم ماہرین کے مطابق اس پھل کو صحیح طریقے سے کھانا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ناظرین، کچھ مطالعات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ انجیر ٹرائیگلیسرائڈ کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں، کیونکہ یہی دل کی بیماری کی بڑی وجہ بن سکتی ہیں۔ عمومی طور پر زیادہ تر خشک انجیر استعمال کی جاتی ہیں۔
خشک ہونے کی وجہ سے اس میں موجود پانی 80% تک سوکھ جاتا ہے۔ اس لیے اس کے استعمال سے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسے پانی سے دھو لیں اور پھر 1 گلاس پانی میں 5 سے 7 گھنٹوں تک بھگوئے رکھیں۔ اس کے بعد اس کو استعمال کریں۔ تاہم وزن میں کمی کے خواہشمند افراد اس پھل کے 3 دانے ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے دوران استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ وزن میں اضافے کے لیے انجیر کا ملک شیک بنا کر یا دودھ میں ابال کے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس سے خون کی کمی اور چہرے کی پھلاہٹ دور ہوتی ہے اور وزن میں واضح اضافہ ہوتا ہے۔ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب اچھوں کو پیروں میں اور بروں کو سر پر بٹھایا جائے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں، اس لیے ان کے لیے اپنا خیال رکھیں۔